ایک چھوٹا سا کاٹیج جو کہ ایک پراسرار جنگل کے کنارے پر واقع تھا، وہاں ایک ایما نامی تجسس بھری لڑکی رہتی تھی۔ ایک دن جب بہت تیز بارش ہو رہی تھی، ایما پرانے اٹاری کی چھان بین کرنے لگ گئی تو اس نے ایک پرانا نفیس آئینہ دیکھا جو مکڑی کے جالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ آئینے کا سنہری فریم تھا جس کے ارد گرد عجیب چمکدار علامتیں بنی ہوئی تھی۔ جب ایما نے اس آئینے کی گرد کو صاف کیا تو وہاں اس نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس بہت مختلف تھا۔ یہ اٹاری کو دکھانے کی بجائے ایک دلکش جادوئی جنگل کو دکھا رہا تھا، جہاں چمکتے دریاؤں، اونچے درختوں اور رنگ برنگی مخلوقات کا منظر تھا۔ ایما نے آئینے کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا ہاتھ آئینے کے آر پار چلا گیا۔ اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے وہ آئینے کے اندر چلی گئی اور خود کو ایک جادوئی دنیا میں پایا۔ ہوا میں پھولوں کی میٹھی خوشبو تھی اور وہ پرندوں کی ہلکی چہچہاہٹ اور دور سے ہنسی کی آوازوں کو سن سکتی تھی۔ ایک دوست نما پری جس کا نام لیلا تھا اس کے سامنے آئی اور کہا، خوش آمدید ایما، یہ جادوئی دنیا ہے، ایک حیرتوں اور جادو کا مقام۔ آئینہ ایک ایسا رستہ ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں۔ ایما اور لیلا نے اس جادوئی جنگل میں ایک مہم کا آغاز کیا، جہاں انہوں نے بولنے والے جانوروں سے ملاقات کی، ایک گمشدہ یونیکارن کو اس کے گھر واپس پہنچانے میں مدد کی اور چھپے ہوئے خزانے دریافت کیے۔ لیکن جب سورج غروب ہونے لگا تو لیلا نے نرمی سے ایما کو یاد دلایا کہ اب گھر واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایما دوبارہ آئینے کے پار چلی گئی اور خود کو دوبارہ اٹاری میں پایا۔ آئینے کی چمک مدھم ہو گئی اور وہ دوبارہ ایک عام شیشے کی طرح ہو گیا۔ لیکن ایما کو سچائی معلوم ہو چکی تھی۔ جادوئی آئینے کے راستے نے اسے ایک ایسی دنیا کی جھلک دی تھی جہاں لامحدود امکانات تھے، اور اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ ایک دن دوبارہ واپس وہاں ضرور جائے گی۔ اور یوں آئینہ خاموشی سے اٹاری میں بیٹھا رہا، اگلے پاک دل والے شخص کا انتظار کرتے ہوئے جو اس کے پار موجود عجائبات کو دریافت کرے گا۔